تصور کریں ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، جب اٹامک میزائل چلائے جائیں گے اور پوری دنیا کی خاموشی چیخوں میں بدل جائے گی، جہاں آسمان سورج سے نہیں بلکہ آگ کے بادلوں سے روشن ہوگا، جہاں زمین کانپے گی اور انسانیت فنا کے دہانے پر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ہے اٹامک جنگ، ایک ایسا خوفناک انجام جو صرف تباہی نہیں بلکہ زندگی کے خاتمے کی پیشگوئی کرتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہوگی جس کے بعد کوئی فاتح نہیں بچے گا، صرف راکھ، خاموشی اور پچھتاوا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں سچ کا سامنا کرنے کے لیے؟ کیونکہ جو آگ زمین پر برسے گی وہ صرف جسم نہیں، پوری تہذیب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو بات کرتے ہیں ایٹمی جنگ کی۔ ایٹمی جنگ انسانی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دے گی۔ ایک حصہ جو جنگ سے پہلے کا وقت ہوگا اور دوسرا وہ جو جنگ کے بعد کی تباہی کا منظر پیش کرے گا۔ بدترین صورتحال میں آگ کے طوفان لاکھوں مربع کلومیٹر تک پھیل سکتے ہیں اور چند گھنٹوں میں کروڑوں لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے خوفناک بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اٹامک جنگ ایک ایٹمی سردی یعنی نیوکلیئر ونٹر کو جنم دے سکتی ہے، جو اربوں انسانوں کو ہلاک کر دے گا یا شاید مکمل انسانی تہذیب کو ختم کر کے رکھ دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ کیسے سردی لا سکتی ہے؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ایٹمی ہتھیار پھٹتا ہے تو ایک ایسا گیس کا بلبلہ پیدا ہوتا ہے جو سورج سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے اور کئی کلومیٹر کے اندر کی ہر چیز کو فوری طور پر جلا دیتا ہے۔ یہ تباہی صرف دھماکے سے نہیں بلکہ آگ سے بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ آگ بڑے پیمانے پر پھیل جائے تو وہ ایک آتش فشاں طوفان میں بدل جاتی ہے جو ہر چیز اور ہر فرد کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد ایک بہت بڑا مشروم کلاؤڈ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، جسے کوئی شیطانی مخلوق اپنے تباہ کن عمل پر فخر کر رہی ہو۔ لیکن چند گھنٹوں بعد ایک اور زیادہ خطرناک بادل بنتا ہے۔ جلتی ہوئی بستیاں، جنگلات یا کھیت اتنی گرمی پیدا کرتے ہیں کہ ایک الگ موسم اور ہوا کا نظام بن جاتا ہے۔ گرم ہوا اور دھواں بلند ہوتا ہے اور ارد گرد سے نئی ہوا کو کھینچتا ہے، جس سے آگ مزید بھڑکتی ہے۔ اس سے ایک دیو ہیکل فائرو کیومولو نمبس بادل بنتا ہے جو زہریلے ذرات کو سیدھا فضا کے اس حصے میں لے جاتا ہے جہاں بارش نہیں ہوتی۔ اس حصے کو سٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ عام حالات میں دھواں بارش سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ بادل اتنی بلندی پر ہوتا ہے کہ وہاں بارش کا کوئی عمل نہیں ہوتا، اس لیے یہ زہریلے ذرات سالوں تک فضا میں معلق رہ سکتے ہیں۔ اگر ایک شہر میں یہ ہو تو یہ ایک مقامی سانحہ ہے، لیکن اگر مکمل ایٹمی جنگ ہوئی اور درجنوں ممالک نے سینکڑوں یا ہزاروں ایٹمی ہتھیار استعمال کیے تو 150 ملین ٹن دھواں سٹریٹوسفیئر میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ دھواں زمین کی فضا پر پھیل جائے گا، جو سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روکے گا، اور پھر شروعات ہوگی ایٹمی سردی یعنی نیوکلیئر ونٹر کی۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ آسمان سیاہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر سورج کی روشنی کم ہو جائے گی اور یہی سردی کی اصل وجہ بنے گی۔ جب ایک دن پہلے سب کچھ نارمل تھا، اگلے ہی دن ایٹمی سردیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور جیسا کہ سردی بھوک لاتی ہے، ایٹمی سردی کتنی شدید ہوگی یہ اب بھی تحقیق کا موضوع ہے۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ کتنے علاقے جلیں گے، کتنی شدت سے آگ لگے گی اور کتنے بڑے پیمانے پر آتش فشاں طوفان اٹھیں گے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ایٹمی سردی مستقل نہیں ہوگی اور یہ کوئی نیا برفانی دور نہیں ہوگا۔ یہ اثرات زیادہ سے زیادہ 10 سال تک رہیں گے، جب تک فضا صاف نہ ہو جائے۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ یہ تبدیلی بہت تیزی سے آئے گی۔ موسم اتنی جلدی تبدیل ہوگا کہ جاندار اس کے مطابق خود کو ڈھال نہیں سکیں گے۔ موسموں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، گرمیوں کا دورانیہ کم یا مکمل ختم ہو جائے گا، سردیاں طویل اور شدید ہو جائیں گی، بارش کم ہو جائے گی اور خشک سالی عام ہو جائے گی۔ اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ ہماری خوراک سورج سے پیدا ہوتی ہے۔ بغیر مناسب سورج اور بارش کے فصلیں نہیں اگیں گی۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی مڈ لیٹیٹیوڈ میں رہتی ہے، وہ پٹی جہاں انسانوں اور فصلوں کے لیے موسم بہترین ہوتا ہے۔ لیکن نیوکلیئر ونٹر میں ان علاقوں کا درجہ حرارت کئی سالوں تک نقطۂ انجماد سے نیچے رہ سکتا ہے، مطلب کہ کچھ بھی نہیں اگ سکے گا۔
خوراک کی پیداوار میں اگر کمی آتی ہے تو ملک خوراک کی برآمدات روک دیں گے اور قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی۔ انسانی بقا کا سادہ حساب ہے، ہمارے پاس جتنی خوراک ہوگی اتنے ہی انسان زندہ رہیں گے، باقی سب بھوک سے مر جائیں گے۔ آج دنیا میں اتنا ذخیرہ نہیں ہے کہ پیداوار کے گرنے کے بعد کئی مہینے گزارا ہو سکے، صرف چند ہفتوں میں عالمی قحط شروع ہو سکتا ہے۔ اور مسئلہ صرف موسم نہیں ہے، ہماری زراعت صنعتی نظام پر منحصر ہے، کھاد، مشینری، ایندھن اور عالمی سپلائی چینز۔ اگر ایٹمی جنگ نے ہماری بنیادی چیزوں کو متاثر کر دیا تو زراعت مکمل طور پر رک سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جنگیں کہاں ہو سکتی ہیں۔ آج دو بڑے خطرات ہیں جن پر سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں: ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ۔ اگر دونوں ممالک کم شدت کے ایٹمی ہتھیار استعمال کریں تو فوراً 2.70 کروڑ افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ آگ اتنی شدید ہوگی کہ ایک ایٹمی خزاں پیدا ہو سکتی ہے جس سے عالمی زرعی نظام متاثر ہو کر 25 کروڑ افراد کو بھوکا مار سکتا ہے۔ امریکہ اور روس یا چین کے درمیان مکمل ایٹمی جنگ کے نتیجے میں 4400 ایٹمی ہتھیار پھٹیں تو ابتدائی طور پر 36 کروڑ لوگ مارے جائیں گے۔ فصلوں کی پیداوار 90% تک کم ہو جائے گی۔ صرف 2 سال کے اندر 5 ارب لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوکلیئر وار کے بعد کون سے ایسے ممالک ہیں جو بچ سکیں گے؟ زیادہ تر ایٹمی ہتھیار شمالی نصف کرہ میں ہیں، اس لیے جنوب میں واقع ممالک جیسے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ارجنٹینا شاید بہتر حالات میں بچ جائیں۔ ان کے پاس زیادہ مویشی ہیں جو سردی میں بھی کچھ حد تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کی زمینوں پر ایٹمی حملہ نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے، لیکن اگر باقی دنیا بھوکی ہوئی تو یہ ممالک حملوں کا شکار ہو جائیں گے۔ دنیا ایک خطرناک اور اندوناک جگہ بن جائے گی اور انسانی تہذیب ہزاروں سال پیچھے چلی جائے گی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا طویل عرصے تک ایک ہولناک اور خطرناک جگہ بن جائے گی، اور انسان جب کبھی بھی دوبارہ تہذیب تعمیر کریں گے تو کیا وہ پھر سے نیوکلیئر ہتھیار بنائیں گے؟ شاید نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، ہمیں ہر قیمت پر یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جوہری جنگ کبھی نہ ہو۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو صرف زمین ہی نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ہماری غفلت کی قیمت چکائیں گی۔ یہ وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، ورنہ شاید کل کے دن کو کوئی انسان باقی نہ رہے جو پچھتاوے کی داستان سنائے۔ لیکن ابھی وقت ہے، ابھی ہم اپنے فیصلے بدل سکتے ہیں، ہم امن کو چن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ظالم ظلم کرتا رہے گا تو اس کے ظلم کا جواب اس کو ضرور دیا جائے گا، کیونکہ زندگی میں کچھ بھی اتنا قیمتی نہیں جتنا خود زندگی ہے۔